السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہے آپ تمام لوگوں کو ہمارے چینل اردو اسلامک کورس میں۔ آج ہم لوگ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں محرم الحرام 22 میں استخارہ کی دعا کو سیکھیں گے۔ کس طریقے سے استخارہ کا دعا پڑھتے ہیں سب کے بارے میں جانیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، ہم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی سورتیں سکھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم میں سے کوئی شخص جب کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض کے علاوہ 2 رکعتیں ادا کرے۔ کسی کام کا ارادہ کرے تو 2 رکعت نماز ادا کرے، نفل نماز۔ پھر اس دعا کو، استخارہ کی دعا کو پڑھنا ہے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ وإن کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارزنی بہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ خیر کا سوال کرتی ہوں اور تیری قدرت کے ساتھ طاقت کا سوال کرتی ہوں، اور تجھ سے تیرے بڑے فضل کا سوال کرتی ہوں، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتی، اور تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتی، اور تو غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام اپنا کام کا نام لینا ہے میرے لیے، میرے دین، میری معاش اور میرے کام کے انجام میں یا کہا کہ میرے جلدی اور دیر والے کام میں بہتر ہے، تو اسے میری قسمت میں کر دے اور اسے میرے لیے آسان کر دے، پھر میرے لیے اس میں برکت فرما۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے، میرے دین، میری معاش اور میرے کام کے انجام یا کہا کہ میری جلدی اور دیر والے کام میں برا ہے، تو اسے مجھ سے ہٹا دے اور مجھے اس سے ہٹا دے اور میری قسمت میں بھلائی کر، جہاں بھی ہو پھر مجھے اس پر راضی کر۔ جو شخص خالق سے استخارہ کرے اور مومن مخلوق سے مشورہ کرے اور اپنا کام پوری تحقیق اور کوشش سے کرے اور پشیمان نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور ان سے کام میں مشورہ کر، پس جب عزم کر لے تو اللہ پر بھروسہ کر۔ استخارہ نماز اس طریقے سے پڑھنا ہے، پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے اور اس کے بعد استخارہ کی دعا پڑھنا ہے، اور اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے معنی میں اللہ یہ کام، جو بھی کام، جس کام کے واسطے ہم پڑھتے ہیں استخارہ، اگر یہ کام ہمارا دنیا میں آخرت میں بھلائی ہے، برکت والی ہے، تو یہ کام ہمارے حصے میں بھلائی عطا کر بول کر، اگر برا ہے تو اس کام کو روک دے، ہٹا دے بول کر ہے یہ دعا۔ اس دعا پڑھ کر اور جہاں ہے ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی۔ اس میں اگر ہمارے لیے یہ کام ان ھذا الامر، اگر میرے لیے ھذا الامر کا تو اگر میرے لیے یہ کام آسان ہے،
بولتے حاضر الامرہ کی جگہ اپنا کام کا ذکر کرنا ہے. خیر لی فی دینی، میرے لیے بھلائی ہے تو کر. اگر اسی طریقے سے ان حاضر الامرہ شر لی فی دینی، اگر میرے لیے یہ کام نقصان ہے تو نہیں کر، بلکہ اس میں بھی اپنا کام کا ذکر کرنا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام امور میں استخارہ کرنے کا طریقہ اس اہتمام سے سکھاتے تھے جس اہتمام سے قرآن پاک کی صورتیں سکھایا کرتے تھے. خلاصہ استخارہ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھے، پھر خوب دل لگا کر دعائے استخارہ پڑھے، اور جب دعا میں حاضر الامر کی جگہ پہنچے تو اپنا کام کا دھیان کرے. اس کے بعد قبلہ کی طرف رخ کر کے سو جائے. خواب میں اس چیز کو دیکھ لے یا دل میں کوئی بات جم جائے یا جس کے لیے استخارہ کیا گیا ہے اس کے لیے راستہ آسان ہو جائے یا رکاوٹ پیدا ہو جائے. جب سو کر اٹھے اس وقت جو بات دل میں مضبوطی سے آئے وہی بہتر ہے، اسی کو کرنا چاہیے. اگر ہم استخارہ کی نماز پڑھیں گے تو وہ کام ہمارے لیے بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے آسانی پیدا کر دے گا. اگر وہ کام ہمارے لیے برا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں رکاوٹیں پیدا فرماتے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے جائز مقاصد کو پورے فرمائیں، دونوں جہانوں میں کامیاب بنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.